ماتحت اللہ نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ تمام حضرات کی آج کی اس دینی محفل میں حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ وقت کے لحاظ سے یہ وقت کسی بیان یا واعظ یا نصیحت کا نہیں ہے، چونکہ آپ حضرات پہلے بھی مظلوم ہیں اور مظلوم طبقے کے اوپر مزید کسی ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو ترتیب جو انتظامیہ کی ہوتی ہے، ہم تو مجبور ہوتے ہیں ان کے بنائے ہوئے شیڈول کے مطابق خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، وگرنہ دل تو یہ کرتا تھا کہ جس طرح ترتیب چل رہی ہے چپ کر کے خاموشی سے اٹھ کے واپس چلے جائیں، نہ ہم خود تنگ ہوں نہ کسی اور کسی کو تنگ کریں۔ چونکہ میں پہلی دفعہ آیا تھا اس لیے میں نے یہ اقدام نہیں اٹھایا، میں نے اس چیز کو بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ آپ حضرات کی اس محفل میں اتنی دیر بیٹھنا اور پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھنا، میری دعا ہے کہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا بات کروں اور کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، تو یہ بات میرے ذہن اور دل دماغ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ بات جب آدمی شروع کرتا ہے تو جب تک اس بات کو اپنی قوم کو سمجھا نہ سکے مکمل تو ادھوری بات کرنے کا اور سنانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو اب جو بھی میں مسئلہ شروع کرتا ہوں تو مسئلہ پھر مسئلہ ہی ہوتا ہے، اس مسئلے کو شروع کرنا اس کی ایک تمہید ہوتی ہے، اس کے دلائل ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ مسئلہ قوم کو سمجھ آتا ہے۔ اس طرح بندہ شوٹنگ شروع کر دے، اس طرح بندہ اندھیری چلا دے تو پھر نہ بولنے والے کو سمجھ آتا ہے نہ آگے سننے والوں کو کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اس لیے میں تمام باتوں کو چھوڑ کے تمام عنوان اور بیان جو آپ حضرات کے سامنے ہم کرنا چاہتے تھے ان کو قطع نظر ایک مسئلہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی حضرت مولانا تیمور اعظم صاحب نے نہایت ہی مختصر انداز میں اب آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بڑا ہی پیارا انداز اختیار کر کے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ تو میں ان کی جو بات چل رہی تھی اسی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کی طرف لے جاتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی اجازت ہے؟ اب انتظامیہ کی بات نہیں، اب آپ کی اور میری بات ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرتا ہوں، وگرنہ دعا کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں دو بندے نال گل نہیں، وہ ناجی کم کرو، سارے بندے بول کے خوشی نال گل کرو یار، جاگنے پہ ہو؟ آکو سبحان اللہ، سارے رل کے آکو پچھلے عراق علیہ نانا کو، سارے جیندے جاگنے پہ ہو نا۔ چلو بندہ دنیا دے جہان وچ جو بھی آیا، جس حیثیت دا بندہ آیا ہے، جس درجے دا جس مرتبے دا آیا ہے، وہ دنیا وچ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا بلکہ مرن واسطے آیا۔ یہ گل شروع کی تھی، دنیا دے جہان وچ
ہمیشگی کسے واسطے کوئی نہیں، دائمی رہنا کسے واسطے کوئی نہیں، ہر حال وچ بندے نے مر جانا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک بندے نو اللہ نے دنیا تے بھیجا، وہ پیدا ہویا، او دی زندگی 100 سال ہے، 50 سال ہے، 1000 سال ہے، وہ دنیا دے اندر آیا، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، مکان بنایا، جائیداد بنائی، دنیا دیا کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس تیار کیتا، دنیا دی زیب و زینت کیتی، دنیا دے اندر آرائش اور نمائش دے سامان تیار کیتے۔ کیا دنیا دے اندر اتنے کچھ مقام واسطے بندہ آیا ہا اور اتنے کچھ کم واسطے آیا ہا اور واپس چلے گئے؟ نہ، اللہ دے قرآن نے اس دے الٹ ایک مسئلہ بیان کیا کہ دنیا دے جہان وچ انسان آیا ہا ایمان حاصل کرنے واسطے۔ دنیا دے جہان وچ بندہ آیا ہا ایمان حاصل کرنے واسطے، دنیا تے آیا اور واپس مڑ گیا۔ جدو واپس مڑ گئے اس تو بعد اس بندے کو سوال کے ہوتا ہے کہ دنیا تے کیا کر کے آیا؟ جتنی زندگی دیتی، جتنی مہلت دیتی، اس زندگی وچ صرف اولاد پیدا کیتی، صرف شادیاں کرتا رہے، صرف مکان بناتا رہے، صرف جائیداد کٹھی کرتا رہے، مربے خریدتا رہے؟ نہ، جدو بندہ اے دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، سب تو پہلا سوال ہی بندے کو لو، مرن والے کو لو ہوتا ہے، من ربکا۔ پہلا سوال ہونا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو ایدہ مطلب ہے کہ دنیا دے اندر جڑ ویلے بندہ آوانگے، ہوش واتی زندگی دے اندر بندہ قدم رکھ گنے، اس ویلے بندے نو سب تو پہلے اس گل دا پتہ کرنا چاہیے ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا مربی کون ہے، مینوں پیدا کرن والا کون ہے، مینوں بھیجن والا کون ہے، میرے انتظام کرن والا کون ہے، میرے رزق تے روزی دے معاملات چلاون والا کون ہے، میری صحت تے بیماری دے معاملات کے دے قبضے دے اندر ہیں۔ اے سب تو پہلے بندے نو دنیا دے جہان دے اندر اس بات دی تیاری کرنی چاہیے، اس بات دی محنت کرنی چاہیے کہ دنیا دے جہان دے اندر 4 دن گزارے تے بھاویں 4 سال گزارے تے بھاویں 4000 سال زندگی گزارے، سب تو پہلا مرحلہ ایویں، سب تو پہلا مسئلہ ایویں کہ انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب کون ہے۔ سب تو پہلے کیڑی شاید پہچان کرنی ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون؟ اے ایسا سن دے رہا دے کہ نہیں سن دے رہا دے کہ مرن والے کو پہلا سوال کے ہونا ہے؟ اور ٹوٹل کتنے سوال ہونا ہے؟ بولو۔ 3 سوال ہونے، جی 3 سوالوں دا ہی بندے نو پتہ نہ ہوئے تے او دے دنیا تے آون دا ہی مقصد کوئی نہیں، او دے جیون دا مقصد کوئی نہیں، او دے مرن دا بھی مقصد کوئی نہیں۔ ول سمجھو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، او دی دنیا ہی برباد ہو گئی تے او دی آخرت ہی برباد ہو گئی۔ جدو بندے نو دنیا دے جہان وچ آ کے اے ہی پتہ نہیں چلیا کہ میرا پالن ہار کون ہے، حالانکہ بندے نو پتہ کرنا چاہیے ہاں تے جڑا بندہ پتہ کردا ہے کہ رب کون ہے، وہ دنیا دے اندر اس بات دا اقرار کردا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ او بندہ دنیا میں جدو انہوں پتہ لگ ونجے کہ رب تا کے اور رب بن کوئی نہیں سکدا، والو دنیا دی زندگی دے اندر سب تو پہلا اعلان ایو کرے ہے، سب تو پہلے دنیا دے اندر ڈنکا اسے چیز دا بجا دیتا ہے تے کہ آدھا ہے قالو ربنا اللہ،
جنہاں نو رب دا پتہ چل وجے او بندے آدھے او کائنات والے او ساڈیاں بدیاں چھٹیاں دا مالک ربنا اللہ ایکو اللہ ہی ہو سکدا ہے اور کوئی نہیں ہو سکدا ساڈیاں بگڑیاں بناون والا ایکو ہو سکدا ہے ساڈے نفع نقصان دا مالک ایکو ہوندا ہے اور اساں کسے نو اس تے منن واسطے تیار کوئی نہیں اور کسے نو رب نہیں منیا کیا مطلب جڑے کمال رب دین اور رب والے کمال کسے بندے وچ کوئی نہیں مننے توجہ ہے بھائی ترائے چیزاں ہیں ترائے پہلا درجہ ربوبیت دا دوسرا درجہ نبوت دا اور تیسرا درجہ ولایت دا تیسرا درجہ ولایت دا یا بندہ اللہ دا ولی ہوتا ہے یا بندہ اللہ دا نبی ہوتا ہے نبوت ایک درجہ ہے ولایت ایک درجہ ہے کیا مطلب بندہ جتنی کوشش کرے توجہ ہے ولی جتنی عبادتاں کرے ولی جتنی ریاستاں کرے ولی جتنی تلاوتاں کرے ولی جتنی سخاوتاں کرے ولی جتنے سجدے کرے جتنے رکوع کرے جتنی نمازاں پڑھے جتنے روزے رکھے او ولی راسی ولی کدے نبی نہیں بن سکتا اپنی محنت دے سر تے ولی کدے بولو زور نال بولے کرو تھوڑا قصور ہی کوئی نہیں 10 بجے تک کھادا پیتا تھا کچھ کوئی نہیں سکا مولوی رگڑا چاڑے ہوئے تھوڑے ہوتے سکے رگڑے نال والا حالت ہی ہوگی جڑی تھوڑی بڑی پئی ہے اس واسطے یہ تھوڑی اپنی قسمت ہے ساڈا قصور کوئی نہیں بھائی ساڈے تے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے اساں تا اپنے ٹائم تے آئے بیٹھے ہیں اسے واسطے آئے بیٹھے ہیں کہ دو گلاں تھوڑے نال کرنی ہیں اور تھوڑے تک ایک پیغام پہنچاونا ہے اور پیغام ہی اللہ دے قرآن دا سناونا ہے اور پیغام ہی محمد الرسول اللہ دی زبان ہی سناونا ہے توجہ ہے قصے کہانیاں نال وقت ضائع ہوندا ہے توجہ ہے جھوٹیاں موٹیاں روایتاں سنا کے اودے نال وقت ضائع ہوندا ہے اصل جڑا ایمان بندہ دنیا تے حاصل کرنا آیا ہے وہ ایمان دا چشمہ تے خزانہ اللہ قرآن نو بنایا ہے تو مولوی قرآن پڑھے ہی نہیں قرآن پڑھ کے سناوے ہی نہیں سمجھاوے نہیں بل قوم دا ایمان کتھو سدھا ہو سکتا ہے قوم نو کتھو ایمان دی دولت نصیب ہو سکتی ہے اس واسطے ترائے درجے ہیں پہلا درجہ ہے ربوبیت دا اور دوسرا درجہ ہے نبوت دا اور تیسرا درجہ ہے ولایت دا ولی محنت کرے کدے نبی نہیں بن سکتا نبی او بن سی جس نو نبی او آپ بنا سی یہ دے سر تے نبوت دا تاج آپ رکھ سی اور جدو نبی دنیا تے محنت کرے عبادت کرے تلاوت کرے سجدے کرے رکوع کرے اللہ دا ذکر کرے شکر کرے نبی ساری زندگی عبادت تے لگا رہے او دا درجہ نبوت والا راسی او دا درجہ خدائی والا نہیں ہو سکتا نبی خدا دے مقام تے نہیں پہنچ سکتا ولی نبی دے مقام تے نہیں پہنچ سکتا اسے چیز نو جے بندہ سمجھ لوے تب پتہ لگتا ہے کہ اس نو رب دی پہچان ہو گئی جے رب دی پہچان نہ ہوئے ولیاں نو نبی بننی کھلا ہوتا ہے نبیاں نو خدا بڑائی کھلا ہوتا ہے اور خدا نو کمزور بننی کھڑا ہوتا ہے مخلوق نو شہزور بڑائی کھڑا ہوتا ہے اے رل مل نہیں ہونی چاہی دی اے چٹڑیاں تے سلادہ نہیں ہونی چاہی دی نا ایمان ہوئے تا صاف اور کھلم کھلا الفاظ دے اندر ہوئے کہ لوگوں کائنات ساری اللہ دی مخلوق ہے اور خالق صرف کائنات دا ہی کو اللہ تا سب تو پہلا سوال ہونا کہ من رب کا تیرا رب کاؤنے کیوں اے سوال ہونا جڑے ویلے بندے نو اللہ دنیا تے بھیجن لگ گئے دنیا تے بھیجن لگ گئے تو آون لگ گئے تے میں آون لگا صدر آون لگ گئے وزیر آون لگ گئے پیر آون لگ گئے فقیر آون لگ گئے امیر آون لگ گئے غریب آون لگ گئے حسین آون لگ گئے جمیل آون لگ گئے دنیا دے جہان وچ منتقل ہوندے پیاں تے آندے پیاں اس
ویلے اللہ پاک نے تمام کائنات دیاں روحاں نو جمع کیتا ارواحاں نو جمع کر کے پوچھا الستو بربکم اے دسو کہ میں تہاڈا رب ہاں کہ کوئی نہ اللہ نے جڑے ویلے اے گل پوچھیے اس ویلے تو بھی جواب دیتا ہی تے میں بھی جواب دیتا ہے قالوا بلا اللہ صرف تو ہی کوئی کافی ہے اور کسی دی سنو لوڑ تے ضرورت کوئی نہیں جنہے ویلے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ساری ارواح نو جمع کیتا تیری تے میری روح نے رب نو جواب دیتا کہ اللہ تو کافی ہے اس وقت اللہ نے فرمایا او کائنات والے علیہ السلام بکافر عبدہو کیا ہکو خدا اپنے بندے دیا ساریاں ضرورت واسطے کافی ہے کہ کوئی نہ بندے نو مال دی ضرورت ہکو خدا کافی ہے بندے نو صحت دی ضرورت ہکو خدا کافی ہے بندے نو زندگی دی ضرورت ہکو خدا کافی ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے بندے نو شفا دی ضرورت ہے تا آکھنا پوسی شافی بھی اللہ تے کافی بھی شافی بھی اللہ تے کافی بھی کائنات جا اللہ اس وقت پہلا سوال ہویا کہ تیرا رب کون ہے جڑے ویلے بندے نو رب دا پتہ لگ ونجے ولو دنیا دے اندر ہر جگہ تے اعلان کر دیندے کہ رب اللہ میرا ہکو رب ہے اور میں کسی نو نہیں منے دا اس وقت دعا سوال ہونے من نبیوں کا اور تیرا نبی کون ہے تیرا رسول کون ہے جے بندہ رسول نو پہچان دا ہویا پہچان سی وہ بندہ جس نے رسول نہ کلمہ پڑھیا ہویا بل پہچان سی وہ بندہ جس نے کلمہ رسول دے مطابق عمل کیتا ہویا کلمہ رسول دے مطابق زندگی گزاری ہوئی اس سے بندے نو پتہ ہونا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ اگر نبی محمد نو مننے کلمہ نبی دا پڑھے تے رسم اپنے پیو والی کڑ کے لے آویں رسم اپنی برادریاں دی کڑ کے لے آویں اور رواج اپنے علاقے دے کڑ کے لے آویں اے دا مطلب ہے اس نے محمد دے کلمے پڑھا دا مطلب ہی نہیں سمجھا جے کلمہ محمد دا پڑھنا ہے بل برادری نراز ہو ونجے تا خیر ہے قوم نراز ہو ونجے تے خیر ہے او بندہ کہ یار میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ محمد پاک دا پڑھے اس وقت دین ہی اسے دا ہونا ہے تے سنت طریقہ بھی اسے دا چلنا ہے میں تواڈے طریقے تے چلن واسطے نہیں آیا اللہ نے مینوں ایمان والی دولت دیتی ہے اپنی پہچان دیتی ہے تول دوے نمبر تے اللہ نے مینوں محمد دا راستہ نال وکھا دیتا ہے اس وقت میں اسے راہ تے چلنا ہے جڑا پیغمبر نے راستہ اختیار کیتا اور تیسرے نمبر تے سوال ہوتا ہے ما دینوں کا اور تیرا دین کیڑا ہے تیرا یہ سوال ہے کہ نہیں آخری سوال ہے ما دینوں کا اور تیرا دین کیڑا ہے تے جڑے بندے نو اپنے دین دا پتہ ہویا اس نے اکھڑے دینی الاسلام اور لوگوں میرا دین اسلام ہے میں اسلام دے قانون دا پابندہ میں شریعت محمد کریم دا پابندہ میں کسی قوم دا پابند کوئی نہیں اور خوشی کرنی اسلام دے مطابق غمی کرنی اسلام دے مطابق جنازہ پڑھنا توجہ ہے جڑے علاقے وجہ اتھے نوے رواج بنے کھڑے ہوئے ساڑھے علاقے جنازہ انج پڑھیندہ ہے ساڑھے علاقے اذان انج آکھی ویندی ہے ساڑھے علاقے شادیاں انج ہو دیاں ساڑھے علاقے براتا انج ہو دیاں ساڑھے علاقے ولیمہ انج ہوندہ ہے انج کدے کسے نہیں آکھیا کہ ساری کائنات دے رواج تا موجود ہے مگر میں کسے رواج دا پابند نہیں میں محمد پاک دی سنت دا پابند اصل دین یہ ہے کہ نہیں یہی ہے ما دینوں کا تیرا دین کہنا ہے یہ دین دا بھی پتہ لگوانی کہ دین میرا اسلام ہے والاسلام دے قانون دا بھی پتہ لگوانی والبندہ ساری زندگی اپنی اسلام دے مطابق گزار دے وال جنہے والے بندہ دین اسلام دے مطابق زندگی گزار لوے انہوں رب دا بھی پتہ لگوانی انہوں نبی دا بھی پتہ لگوانی انہوں اپنے دین دا بھی پتہ لگوانی یہ چیز جڑی بندے نے دنیا
دنیا وچ حاصل کرنی ہے اور ایدہ موٹے لفظ جنا ایمان ایدہ نا کے ہے ایمان ایدہ نا ہے کہ جڑے ویلے ایمان نصیب ہو گیا اللہ پاک فرماتا ہے ایمان علی زندگی گزار کے جڑے ویلے بندہ دنیا تو ٹر دے جڑے ویلے بندہ دنیا تو ٹر دے اس ویلے بندے دا جڑے ویلے جنازہ تیار ہوتا ہے کہ ہوتا ہے جنازہ تیار ہوتا ہے اس جنازے دی صف بڑی ہوتی ہے اس ویلے امام جڑا جنازہ پڑھا وڑا لا ہوتا ہے وہ اعلان کر کے آتا ہے جنازے دیا 4 تکبیران جنازے دیا 4 تکبیران پہلی تکبیر سنائے پہلی تکبیر سنائے اترائے سوال جڑے من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا یہ جڑے ہر بندے کو ہونے نا یہ ہے ایمان وال ایمان دی حالت جو بندہ ٹردا ہے والو دا جنازہ تیار ہوتا ہے تے پہلا اعلان ہوتا ہے پہلی تکبیر تو بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اس ویلے بندہ جنازے دی صفت کھلو کے تے سب تو پہلے رب دی تعریف کر رہے ہیں کس دی تعریف اور پہلا سوال ہی کہ ہے من ربو کا ہون جس نے رب دی پہچان کی تھی وہ دنیا تو ٹر گیا ہون جڑے پچھلے جیت دن وہ صفت کھلو کے اسے رب دی تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحان بھی تو ہے شریکہ تو پاک بھی تو ہے اللہ حمد بھی تیری ہے اللہ تسبیح تقدیس بھی تیری ہے اللہ بزرگی بھی تیری ہے وَلَا الہ غیرک اللہ تیرے علاوہ ساڈا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ ساڈا حاجت روا کوئی نہیں اے او گل پہ کردہ جڑی جنازے دی صف وچ تساں اپنی زبان نال اقرار کر دو پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے کہ ولا الہ غیرک ہونے دا معنی کرن لگا ولا الہ غیرک اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کھوٹی قسمت کھری کرن والا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں رزق دیا ذمہ واریاں اٹھاون والا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں نفع دے والا نقصان دے والا یہ کوئی بیمار تھی ونجے صحت دے والا شفا دے والا اللہ شفا بھی تو دیندا ہے اللہ رزق بھی تو دیندا ہے نفع نقصان بھی تو دیندا ہے واللہ الہ غیرک تیرے علاوہ ایک کمال کسے وچ کوئی نہیں تیرے علاوہ ایک کمال کسے وچ کوئی نہیں جڑے ویلے بندہ اللہ دی توحید اور رب دی پہچان مکمل کر لیندا ہے اس لئے امام اعلان کردا ہے ہن پڑھ محمد پاک تے درود جس نبی بنے آئی اس سے نبی نے تینو رب دی پہچان کرائیے اس سے پیغمبر نے تینو رب دا تعارف کرایا ہے اس سے پیغمبر نے تینو جنازے دا طریقہ دسیا ہے اس سے پیغمبر نے تینو مردے دے دفن کرندا اس نو کفن دے وردا اس نو غسل دے وردا اس دی جنازے دی 4 پئی اٹھاون دا رکھن دا صف بندی کرن دا اے سارا طریقہ کس سمجھایا ہے ایک کسے بزرگ دا طریقہ ہے ایک کسے پیر دا طریقہ ہے ایک طریقہ آنکھوں میرے محمد نبی دا طریقہ ہے نبی نے طریقہ سکھایا ہون حکم ہے کہ جدو میرے نبی تو انہوں طریقہ سکھایا نا ہون پڑھ اللہم صلی علی محمد اے اس سے لے جدو جنازہ پڑھ دے اچھا پڑھ دے ہو کہ نیواں دلے وچ پڑھ دے ہو آوال اگلی گل سونی وانج جیڑی دل دی گل ہوئے او دل دے راز سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں جان بے شک دل دے راز اگر تو دل چ ذکر کی نہیں تا تیرے اس ذکر نو جانن والا کون ہے تیرے ذکر نو سنن والا کون ہے
جڑا تو دل وچ پڑھیا ہی او تا فرشتیاں نو بھی پتہ کوئی نہیں، او تا کسے جن نو بھی پتہ کوئی نہیں، جڑا تیرے کول سجے موٹے نال تیرے نال صف وچ کھڑا ہے اس نو بھی پتہ کوئی نہیں کہ تو دل وچ کیڑی شے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تینو درود آندا بھی ہے کہ کوئی نہ، تو پڑھیا بھی ہے کہ کوئی نہ، اے جتنے حالات بندے دے گزر رہے ہیں انہاں تو واقف کون ہے؟ وال جڑا تو درود پڑھیا ہی انہوں کس سنیا، او دا پتہ کس نو؟ بولو یہ تا رب دی پہچان ہے۔ جی بندہ جو کچھ کر رہے اندر خانے وچ او ساریاں اندر دی حالتا جاننا والا کون ہے؟ اس واسطے بندہ درود پڑھ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تے، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر نے توانوں میری پہچان کرائی اور میری الوہیت ربوبیت دا مقام دسے ہیں۔ اس وقت او بندیوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے جڑا درود تساں پڑھ دے پئے ہو میں اللہ ہی اپنے محمد تے درود پڑھی رکھدا تے میرے فرشتے میرے محمد تے بولو جڑا درود اللہ بھیجدا پیا او تانوں پتہ کوئی نہیں، تے جڑے درود فرشتے بھیجے دے پین محمد پاک تے او دا پتہ بھی توانوں کوئی نہیں، او فرشتے دے درود سنن والا کون ہے؟ فرشتے اللہ دے نبی دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، او دا پتہ تینوں بھی کوئی نہیں تے مینوں بھی کوئی نہیں، او دے پتے رکھن والا بھی کون ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واللہ فرماتا ہے اخیر وچ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، او لوگو جڑا تسا درود میرے نبی تے پڑھ رہے ہو یہ اتنی بڑی اچھی عبادت ہے تے اتنا بڑا اچھا کمال ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ بھی اپنے محمد تے رحمتہ تے برکتہ نازل کیتی رکھدا تے نال فرشتے نو بھی اکھدا و ملائکتہ او فرشتے ہو تسا باقی کم چھوڑ دے ہو میرے محمدیہ تعریفہ کیتی رکھو، میرے محمدی نعت خانی کیتی رکھو، میرے پیغمبر دی ثنا خانی کیتی رکھو، میرے نبی دی تعریف کرن دا نام درود ہے، میرے نبی دے حسن دی تعریف درود ہے، جمال دی تعریف درود ہے، کمال دی تعریف درود ہے، اقبال دی تعریف درود ہے، میرے نبی دے قعود دی سجود دی قیام دی قوم دی جلسے دی تحیہ دی جتنیاں تعریفاں بندہ کرے اے محمد پاک تے درود پہ پڑھدا ہے تے جڑے ویلے بندہ اتحیات وچ بیٹھ کے نبی تے درود بھیجدا ہے سجے بندے نو بھی پتہ کوئی نہیں، کھبے بندے نال بیٹھن والے نو پتہ کوئی نہیں، یہ درود علی عبادت کرے تے اللہ فرماندا میں ڈائریکٹ سن وی رہا اور محمد پاک دے درجے بلند کر رہا تے درود پڑھن والے دے نیکیاں دے نام اعمال وچ لکھوا رہا، درود پڑھن والے دے گناہ مٹ ونجن تے جڑا درود پڑھدا ہے او دے درود دی وجہ نال اللہ محمد دی شان ہور بالا کر دے وے، محمد دی شان دے اندر ہور اللہ پاک مقام تے رفعت پیدا کر دے وے۔ اس وقت جنازے دے اندر بندہ درود پڑھدا ہے مگر دل وچ پڑھدا ہے مگر تیرے میرے دل دے حال جانن والا کون ہے؟ جس نو اساں آکھے رب اللہ، جس نو اساں آکھے ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کمال کسے دا کوئی نہیں، جڑے ویلے بندہ درود پڑھ لیندا ہے محمد پاک تے رب دی پہچان بھی کر لیندا ہے۔ ہن اللہ پاک دے طرفوں اعلان ہوندا ہے کہ او بندہ جنازے کھلو کے نبی تے درود پڑھن والے آ میری حمد و ثنا کرن والے آ ہن آکھ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اور جڑے ملے بندہ دعا مگدا ہے اللہ فرماتا ہے دعا مگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہ بھی مٹا دے واتے جے دے واسطے دعا منگی ہے اس مرن والے انسان ایماندار دے گناہ بھی بخش دے۔ ترائے سوال سمجھ آ گئے، انہاں دا جواب سمجھ
آگے ہے زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔